تو اب جب انہوں نے ان لفظوں کو پروناؤنس کیا تو وہ یوں پروناؤنس کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ تو بعض عربوں نے یہ بات اعتراضاً رسول سے کہی کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ کیسے بول رہے ہیں، ویسے رسول نے جھڑک دیا، ارے تم سین شین کی بات یہ پھرو، سین و بلال شین عند اللہ۔ آج دنیا میں لاکھوں مسجدیں ہیں اور ایک سے ایک مسجدیں ہیں، لیکن اس وقت کو سوچیے جب مسلمانوں نے پہلی مسجد بنائی جس کے اندر سرکار دو عالم نے خود کام کیا عام مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کی زحمتیں بھی اس مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں، اور بن کے تیار ہوئی۔ تو مسجد میں دو ہی عہدے ہوتے ہیں، ایک پیش نماز کا عہدہ، ایک مؤذن کا عہدہ۔ مسجد میں دو پوسٹیں ہیں، ایک پیش نماز کی پوسٹ ہے جو نماز پڑھائے گا، ایک مؤذن کی پوسٹ ہے جو اذان دے گا۔ پیش نماز کی پوسٹ کو اللہ آلریڈی بھر چکا ہے، پیش نماز جو ہے وہ اپائنٹڈ بائی گاڈ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، پیش نمازی مسجد میں حضور کریں گے، تشریف فرما ہے، لہذا پیش نماز کا تو سوال نہیں۔ اب مؤذن کا سوال ہے، مؤذن کو اپائنٹ کرنے کا حق رسول کے پاس ہے، پیش نماز کو اپائنٹ کرنے کا حق اللہ کے پاس تھا، اس نے اپائنٹ کر دیا۔ اب مؤذن کو اپائنٹ کرنے کا حق رسول کے پاس ہے۔ مسجد بھری بھی ہے، ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، عرب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، گورے بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، خاندانی بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نماز کا وقت آ رہا ہے، ذرا دیر میں اذان ہونے والی ہے۔ نگاہ رسالت نے دیکھا، ہر ایک چہرے پر نظر گئی، مگر نہ چہرے دیکھے، نہ رنگ دیکھا، نہ خاندان دیکھا، ہر ایک کا دل دیکھا۔ ایک کالے غلام کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا، ایک کالے رنگ کے غلام کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا تھا۔ رسول نے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ایک کالے غلام کی طرف دیکھ کے کہا بلال، اور بلال ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئے اٹھے، آقا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ اذان دو۔ یہ اذان نہیں ہو رہی تھی، یہ اسلام اعلان کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں آقا و غلام، کالا و گورا، چھوٹا و بڑا کچھ نہیں ہے، جس کے دل میں جتنا ایمان ہے اتنا مرتبہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال نے اذان دی۔ بلال عرب نہیں تھے، نان عرب تھے، افریقن تھے۔ اذان کی ٹیکسٹ جو ہے وہ عربی میں ہے۔ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ بہت سی لفظوں کا پروننسیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم انڈین جو ہیں، ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم ہر لفظ کو پروننس کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کو شاید اپنی صفت نہیں معلوم ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ ہر لفظ کو پروناؤنس کر لیتے ہیں، یہ انڈینز میں بڑی خاص صفت ہے، لیکن یہ صفت اور لوگوں میں نہیں ہے۔ انگریز سے آپ تے بلوائیے، نہیں بول پائے گا، وہ تے کی جگہ ٹی بولتا ہے۔ اگر انگریز سے کہ یہ کہو کہ لڑکی روتی ہے تو کہے گا لڑکی روٹی ہے، اور اگر عرب سے کہیے کہ کہو کہ روٹی پکی ہے تو کہے روٹی پکی ہے۔ وہ ٹے نہیں بولتا اس لیے کہ اس کے الفابیٹ میں ٹے نہیں ہے عرب کے، اور انگریز کے الفابیٹ میں تے نہیں ہے۔ ہم دونوں بول لیتے ہیں، ہم روٹی بھی کہتے ہیں، روٹی بھی کہتے ہیں، دونوں بول لیتے ہیں، تے بھی پروناؤنس کرتے ہیں، ٹے بھی پروناؤنس کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے ملکوں کے باشندے ہوتے ہیں وہ دوسری لفظوں کے پروننسیشن میں تھوڑا سا ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ تو جناب بلال جو تھے چونکہ افریقہ کے آئے ہوئے تھے، لہذا اذان میں شین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا، شین۔
افریقن تھے تو ان کے علاقے میں شاہ جو تھا وہ سا کی طرح بولا جاتا تھا، وہ نہیں بول پاتے تھے. تو اب جب انہوں نے ان لفظوں کو پروناؤنس کیا تو وہ یوں پروناؤنس کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. تو بعض عربوں نے یہ بات اعتراضاً رسول سے کہی کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ کیسے بول رہے ہیں. کی طرح بول رہے ہیں. ویسے رسول نے جھڑک دیا، ارے تم سین شین کی بات کیے پھرو، سین و بلال شین عند اللہ، جلال کی زبان جو سین جو کرتا مولا علی کے جسم پر ہے بہت پرانا ہو گیا ہے اور بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اب یہ کرتا پہننے کے لائق نہیں ہے، اس میں پیون بہت لگ چکے ہیں، یہ بہت سل چکا ہے، ایک نیا کرتا چاہیے ہے. ایک دکان پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تشریف لے آتے ہیں باہر، دوسری دکان پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں باہر تشریف لے آتے ہیں. ایک کرتا خریدنا ہے، دو کرتے خریدنا ہے، کہیں سے خرید لیجئے. جب دو چار دکانوں پہ گئے اور وہاں سے نہ خرید کے باہر آ گئے تو جو ساتھ میں لوگ تھے ان کا یا علی کرتا ہی تو خریدنا ہے، کہیں سے خرید لیجئے. آپ کو کس چیز کی تلاش ہے آخر؟ کہا میں ایسا دکاندار چاہتا ہوں جو مجھے پہچانتا نہ ہو تاکہ میرے عہدے کی وجہ سے قیمت میں کمی نہ کرے. دیکھیے سوچیے خدا کی قسم، میرے عہدے کی وجہ سے قیمت میں کمی کر کے نہ بتائے. خیر ایک دکان کے دار کے لب و لہجے سے اور چہرے مہرے سے اندازہ ہوا کہ وہ پہچانتا نہیں ہے. اس سے سودا ہوا، دو کرتے خریدے گئے، ایک عمدہ کرتا قیمتی کرتا اچھا کرتا اور ایک معمولی کرتا موٹے کپڑے کا کرتا. دو کرتے خرید کے دکان سے باہر نکلے. اب جب تقسیم کا وقت آیا تو جو عمدہ کرتا تھا وہ غلام کو دے دیا. یہی قمبر جن کا نام بار بار آپ سنا کرتے ہیں، انہی کو عمدہ والا کرتا جو تھا بہترین وہ ان کو دے دیا اور وہ معمولی والا کرتا جو تھا کہا یہ ہم پہن لیں گے. یہ معاملہ اتنا عجیب ہوا کہ علی کے ساتھیوں کو حیرت ہو گئی. دیکھیے میں نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے کہ علی کے ساتھیوں کو حیرت ہو گئی، اس لیے کہ علی کے ساتھی معمولی نہیں ہوتے ہیں. علی کے ساتھی حیرت میں پڑ گیا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ والا کرتا غلام کو دے رہے ہیں، یہ اپنے لیے رکھ رہے ہیں. اگر کوئی ہمارا ایسا آدمی ہوتا تو کہتا بھائی ہم غلام کو اچھا کھلاتے ہیں اچھا پہناتے ہیں. دیکھیے سامنے کا جواب ہے، سامنے کا جواب ہے کہ ہم غلاموں کے لیے اس کے قائل نہیں ہے کہ وہ معمولی پہنے، ہم غلاموں کو اچھا کھلاتے ہیں اچھا پہناتے ہیں. غلام کہہ کے اچھا کرتا پہنا تو دیتے علی اور وہ پہن بھی لیتا، مگر جب تک وہ قیمتی کرتا جسم پر رہتا یہ احساس ڈنگ مارتا رہتا کہ تم غلام ہو اس لیے اچھا ملا ہے، غلام ہو اس لیے اچھا ملا ہے، غلام ہو اس لیے اچھا ملا ہے. صدقے جائیے علی کے غلامی کا نام ہی نہ لیا کہ ارے وہ جوان جہان ہے اس کے پہننے کے دن ہے، میں بڈھا ہوا